اس ویڈیو پر کلک کرنے سے آپ کے دماغ کے وہ حصے فعال ہوئے ہیں جنہیں تیار ہونے میں ہزاروں سال لگے. یہ وہ حصے ہیں جو پڑھنے کے لیے ضروری ہیں. ہم زبان کو قدرتی سمجھتے ہیں اور کیونکہ پڑھنا تحریری زبان ہے اس لیے یہ بھی قدرتی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ بالکل بھی قدرتی عمل نہیں ہے. سائنسی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عام دماغ پیدائش کے وقت ایسے نظام کے ساتھ آتا ہے جو ہماری آنکھوں کو دیکھنے اور ہمارے ووکل کارڈز کو آواز پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے، لیکن اس میں پڑھنے کی صلاحیت فطری طور پر موجود نہیں. ارتقائی پیمانے پر دیکھا جائے تو ہمارے دماغ کو ایک مخصوص پڑھنے والا دماغ بنانے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملا. اسی لیے پڑھنے کا نیٹ ورک بنانے کے لیے ہم دماغ کے وہ حصے استعمال کرتے ہیں جو تصویر اور آواز کی پروسیسنگ، زبان، توجہ اور جذبات سے متعلق ہیں. سومیریائی کیونیفارم کے علامات کو دنیا کی ابتدائی ترین تحریری نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے، جن کی تاریخ تقریباً 3300 سال قبل مسیح تک جاتی ہے. اسی دور میں مصریوں نے بھی اپنے ہائیروگلیفکس تیار کرنا شروع کر دیے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ علامات میں تبدیلی آئی. جتنا ہم پڑھتے اور لکھتے گئے وہ اتنی ہی پیچیدہ ہوتی گئیں اور آخر کار وہ حروف اور نشانات بن گئیں جنہیں ہم آج پہچانتے ہیں. اب سائنسدان جانتے ہیں کہ پڑھنا دماغ کو فعال کرتا ہے تاکہ حروف اور الفاظ آوازوں اور معنی سے جڑ جائیں. پڑھنا حقیقت میں پورے دماغ کا پروسیس ہے. اس میں دماغ کے چاروں لوبس فعال ہوتے ہیں. پڑھنے والا دماغ بنانے کا عمل دماغی سرگرمی سے لے کر دماغ کی ساخت اور اس کے روابط تک ہر چیز کو بدل دیتا ہے. اور جو زبان ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے دماغ کی ساخت کو متاثر کرتی ہے. چینی حروف مثال کے طور پر لوگوگرافک نظام کی ایک مثال ہیں. ہر چیز یا خیال کو ایک علامت کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، نہ کہ حروف تہجی کے مجموعے سے. تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوگرافک تحریری نظام سیکھنے سے دماغ کے وہ حصے فعال ہوتے ہیں جو حروف تہجی پر مبنی زبان جیسے انگریزی سیکھنے کے دوران استعمال نہیں ہوتے. اس عمل میں بصری یا ویژول یادداشت اور بصری ربط سے متعلق حصے زیادہ کام کرتے ہیں. یہ نظریہ اس وقت درست ثابت ہوا جب سائنسدانوں نے ایک مریض کا مطالعہ کیا جو چینی اور انگریزی دونوں زبانیں جانتا تھا. اس شخص کو شدید فالج ہوا جس نے دماغ کے کچھ حصوں کو متاثر کیا جس میں چینی پڑھنے کی صلاحیت والا حصہ بھی تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی انگریزی پر مہارت برقرار رہی. یہ دماغی سرکٹس کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہے کہ وہ کس طرح چینی زبان کی ضروریات کو ظاہر کرتے ہیں، جس کے لیے لازمی طور پر زیادہ ویژول میموری اور ان پیچیدہ خوبصورت علامات یا حروف کی ویژول پروسیسنگ درکار ہوتی ہے. جو بھی زبان ہو، پڑھنا نہ صرف دماغ پر اثر ڈالتا ہے بلکہ یہ ہمارے جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. ہم کردار کی گھبراہٹ یا درد کو اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں، اور میرا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اسے جذباتی طور پر محسوس کرتے ہیں، بلکہ یہ حقیقت میں جسمانی سطح پر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر انٹیریئر انسولا دماغ کا وہ حصہ ہے جو معدے کی حرکت، متلی، درد اور بے آرامی یعنی ایمپیتھی کے احساسات کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہی حصہ ہمدردی کے کئی عملوں سے بھی جڑا ہوتا ہے. اور دماغ آسانی سے ڈھل جاتا ہے. شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجیز کے نتیجے میں پہلے ہی تبدیل ہو رہا ہے. فون یا ٹیبلٹ پر پڑھنا عام طور پر ایک پیسو سکرولنگ ہوتی ہے جو اکثر پیغامات اور الرٹ سے رکتی رہتی ہے. جب ہم اسکرین پر پڑھتے ہیں تو عموماً سرسری نظر ڈالتے ہیں، اور جب ہم سرسری پڑھتے ہیں تو غلط معلومات کا شکار ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر سوچ سکیں، کیونکہ جمہوریت کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنے سامنے آنے والی معلومات کا گہرائی سے تجزیہ اور سوچ بچار کر سکیں. کچھ تحقیقی مطالعات یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جو بچے کم عمری سے موبائل فون استعمال کرتے ہیں وہ بعد کی زندگی میں اسکول میں اچھی کارکردگی کم دکھاتے ہیں. At 8 years of age, the amount of digital exposure 8 سال کی عمر میں ڈیجیٹل ایکسپوجر کی مقدار ان کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت، ایگزیکٹو فنکشن، پروسیسنگ اور تعلیمی کارکردگی پیش گوئی کرتی ہے، اور یہ تعلق منفی ہے. جتنا زیادہ ڈیجیٹل استعمال اتنی ہی خراب تعلیمی کارکردگی. اگر آپ تصور کریں کہ دماغ مسلسل توجہ ہٹانے اور حد سے زیادہ محرکات کا شکار ہے تو وہ ایک محرک سے دوسرے پر منتقل نہیں ہو پائے گا. اس کی یہ خواہش بھی نہیں ہوگی کہ محرکات کے درمیان وقفہ مزید کم ہو. نتیجتاً بچے آف لائن ہوتے ہی کہتے ہیں کہ وہ بور ہو گئے ہیں. between stimuli. So then you have kids going offline and saying they're bored. ڈیجیٹل دنیا اثر ڈال رہی ہے.
لیکن مطالعے کی عادت اور دماغ کی بہترین نشو و نما کی طرف واپس آنا نسبتاً ایک سادہ عمل ہے۔ The antidote to all this happening ان سب کا سب سے سادہ اور خوبصورت حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مطالعے کی عادت لگوائیں اور ان کے لیے ایک پڑھنے والی زندگی بنائیں۔ والدین اور ٹیچر سب کو مدد کرنی ہوگی، انہیں مثال قائم کرنی ہوگی، اپنے بچوں کو پڑھ کر سنانا ہوگا اور خود بھی مطالعے سے محبت کرنی love ہوگی۔ it themselves. اور اس کے اثرات صرف فرد تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے فوائد معاشرے تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ The power of deep reading. گہرے مطالعے کی طاقت ہماری انسانیت کی بنیاد ہے۔ جب ہم توجہ سے پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دماغ اور اپنی ذات کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ذہن اور دلوں کو بدلنے کا عمل معاشرے کو تبدیل کرتا ہے اور ہمیں بہتر اور خوبصورت مستقبل تعمیر کرنے کے قابل بناتا ہے۔ More beautiful futures.